میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں. کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے, کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے, آوڑا چلاتے تھے. آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں, کئی واندے ہوں سن. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے, نکما ہی ہوتا ہے. مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ آوڑا چلاتے تھے, کدال سے محنت کرتے تھے, نبی پاک سے ملنے آئے. اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں. اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا, آگے بڑھا, اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے, اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا, تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں, میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں. کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا. سائد دوست درگابہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی. باقیوں کو تو سلام ہوا تھا, میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا. اور یار سنو تو صحیح, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے. ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے, تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے, آپ سید ہیں, آپ کہیں گے تو کھا لیں گے. کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ. کہتے روٹی بھگو کے لائی. 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے, کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے. تو کہتے میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے. 91 سال کے بابا جی, بڑھاپا, کمزوری, ذوق, سارا کچھ, لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے. کہتے میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو, یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا دوں گا. تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا. او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے, اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا. او یار بندے نے نہیں, عام آدمی نے نہیں, ایم این اے ایم پی اے نے نہیں, صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں, اس درد کو سمجھ تو صحیح. کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں. حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسا دینے کو ترسے, حضور نے ہاتھ تھام لیا, پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ سونے چھالے پڑ گئے. حضور محنت کرتا ہوں, حضور قبیلدار ہوں, چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں, چھالے پڑ گئے. کچھ امیر سے آبا کھڑے تھے, کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا, محبوب کی طرف دیکھنے لگے. ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی. گردن جھکی کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا, اور فرماتے اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. فرماتے محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے, کاش آج غریب ہوتے. آج غریبی کو عزت مل گئی, آج غریبی کو شان مل گئی, غریبی کو مرتبہ ملا, غریبی کو درجے ملے. تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے, تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لے. فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے, تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور گزو کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں, اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے, جد و جہد کا جو پیسہ ہے, وہ تجھے بڑا کرے, آگے بڑھ, محنت کر. ان دو ہاتھوں کو لڑا, دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے, یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ, کہنے یار ان کے ٹکے لاواں گے, وہ مزے کا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہو گئے آج ہوتے نا فلاں ہوٹل پہ, تو وہاں جتنا تھا بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے. میں بھی گیا تھا,
پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا. تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے, دونوں ہی رکھ لو, تمہارے کام آئیں. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے, بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی, یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے, تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا, اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے, وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے, جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے, جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے, تاجر ہو, تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو, وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں, صدیقوں, اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں, شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر پہ, سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ. دیانت. حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے, کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے. کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا. کہا یہ جو کریانے والا نا چینی, پتی, گھی, دال, چاول بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں, رفیق شفیق سے, یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے, ہمارے ساتھ رہتی, اس سے دعا کر. فرمایا دعا کراؤ بارش ہو جائے. اب پیر صاحب کا حکم تھا, اللہ کے نیک بندے کا, گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ. کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں, مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے, دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ, اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے, تو بارش کے لیے ہے, مہربانی کر دعا بارش برسا دے, دعا مقبول فرما. لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے, بارش شروع ہو گئی. لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے, 2-4 سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر حضرت معروف کرخی کی خدمت میں. کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا, بس فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا, کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا, کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ضروریات پہ ہی عمل کرتا. کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے, یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں. تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے بھائی دیانت ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں محنت نہیں شامل, جد و جہد نہیں شامل. جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے, وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا, ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا. وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا. جس کی اپنی دکان ہے ذاتی, اس نے کرائے پہ دی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10-10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے. محنت کا مزاج نہیں, جد و جہد کی طبیعت نہیں. اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا, آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے, ناراض ہو یا نہ ہو. یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے. ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے. یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا, یہ بڑا نقصان کر. اگر یہ کچھ محنت کریں, جد و جہد کریں, تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے. بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا. عجیب بات, بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے, بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا. تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کرے,
جد و جہد کریں. دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے بزدل ہوتے, کمزور لوگ ہوتے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو روز کہتے تھے جا کوئی کام تلاش کر, روز بھیجتے. ایک دن وہ آگے آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے کوئی کام نہیں کرنا. فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے عجیب سین دیکھا ہے. پر میں کیا دیکھ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے, آدھا اس نے کھا لیا ہے اور آدھا منہ میں پکڑ کے سفر شروع کر دیا ہے. ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا شیر, میں بھی ایک درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا. حضرت جی جب وہ شیر پہاڑی پہ چڑھا ہے تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی جس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھی. اس شیر نے وہ بچا ہوا شکار اس کے منہ میں ڈالا ہے. تو جو رب لومڑی کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے اب کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری مسکرائے, فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے کردار دو دیکھے, ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی. فرمانے لگے بیوقوف, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو لومڑی بننے کا پروگرام بنایا کہ کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا. شیر بن, شکار کر, کھا بھی اور کھلا بھی, غریبوں کے پاس بھی لے کے جا, کھا بھی اور کیا بن. جنہوں نے میں آنا پیا پھر نہیں بول دے, بوڑھے ہی بولتے ہیں بیچارے. کیا بننا ہے؟ شیر بن, شیر, کھا بھی اور کھلا بھی, محنت کر, جد و جہد کر. علامہ اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے, مجبوری آ گئی ہے, کچھ پیسے کسی سے ادھار لے لوں, جب آپ واپس آئیں گے تو لوٹا دوں گا. تو اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی, اور کیا انداز اختیار کیا, جاوید کے نام اس نظم کا نام رکھا. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, ابے کے سہارے جینا اب چھوڑ دے, اب والد کو بیساکھی بنا کے آگے بڑھنا چھوڑ دے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. پتہ تو تب ہے نا کہ جب تو غریب ہو پھر کچھ کر کے دکھائے, جب تو کمزور گھرانے سے اٹھے پھر تو کچھ کر کے دکھائے. ابے کا سجادہ نشین بننا آسان, ابے کی فیکٹری والی کرسی پہ بیٹھ جانا آسان, لیکن تو بتانا تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے بھائی کہ نہیں. بتا, یہ تو کمزور لوگ ہوتے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. تو حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو, یہ حضرت داؤد کرتے تھے. خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے. اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی. یہ پیشے برے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے. یہ پیشے برے. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا. برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا, جھاڑو دینے والا برا, چوکی دارا کرنے والا برا. کسی نے پتہ نہیں غالباً نیت اللہ مرحوم کی بات ہے, ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی, کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں, خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا, تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا, وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا, کہاں پر آتا. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں. کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے. تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں, 4 بچے, بوڑھا ہوں, ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے, اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس. تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے, بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں. کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے.
تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائیا، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی بات، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے، کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا یاد پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ جب کوئی محنت کرتا ہے نا محنت، تو اللہ اس کی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کافر بنا کے دیتا ہے، ہر چیز۔ کدھر گئے ہمارے نوجوان؟ کدھر گئی ان کی شعوری طاقتیں؟ وہ کب اس میدان میں اتریں گی؟ کب جد و جہد کریں؟ کب وہ نکلیں گے، سامنے آئیں؟ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں اپنے اندر۔ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے اتنے لمبے سفر کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں، یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ چل، تجھے بتاتے یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی بغیر محنت کے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ محنت کا مزاج بنائیں، کبھی کسی کی طرف نہ دیکھیں، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، والدی کیوں نہ ہو، سہارے نہ تلاش کریں۔ جو بیساکھیوں پہ چلتے ہیں ان کی یا تو ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں یا بزدل ہوتے، بیساکھیاں نہ تلاش کرو، سہارے ڈھونڈو نہ، سہارے بننے کی کوشش کرو۔ کبھی زندگی میں اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ، جس کا ایک دفعہ پھیل جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے وہ ہے مانگنا، بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، فضول پیسوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا۔ فضول سوالات بھی دین میں منع۔ اب قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے،
6 بندے رومال لیے کھڑے, اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے, اپنے اداروں کا, فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر دی, یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے, پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے, حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں, کوئی کمزوری نہیں, پر جنتی بھی حسرت کریں گے, کہیں گے ہائے کاش, حسرت کریں گے. یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا, خدا کا ذکر نہیں کر سکے, درود نہیں پڑھ سکے, جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا. دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازی بھی گئی, آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی, آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے, کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی. ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے, وہ تو آتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا. کبھی کافر بدر میں آ گئے, کبھی احد میں آ گئے, کہیں خندق میں آ گئے, کہیں خیبر میں آ گئے. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں. وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے. وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا. اور ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی, کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے, تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے اور ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے, صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے. حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے. سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے. ہم نے ایک تو چیز کو ببودی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب. ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی, اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے. ہم بڑے قیمتی ہیں, اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ, اپنے آپ کو تو پہچان. یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں, وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیے. اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائے گی. چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر رہا تھا, دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کو 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا. تو یہ مصروفیت پھر انہیں نہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی. یہ والی مصروفیات, چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا, وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہو, پابندی سے وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا, 5ویں دن آپ خود بخود جاگ گئے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کر, آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہو, آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرے پاس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں.
ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں، جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ۔ ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے، فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہے، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5 بھی اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی۔ کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا، وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا جی، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے۔ تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، انہیں پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لانگ گئے نہیں۔ وہ کہتے ابا جی اجے دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڑ دے استاد لانگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں
کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا. اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں, انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں, ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں,